بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، استخارہ کی آداب، شرائط، طریقہ کار، فوائد، مسائل اور فضائل، آج اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کے لفظی معنی ہے پیارے بھائیو خیر طلب کرنا۔ شریعت کے روح سے کسی عام معاملے میں مثلا کاروبار ہے، شادی کا مسئلہ ہے، یا سفر کرنا ہے، یا گھر خریدنا ہے وغیرہ وغیرہ کرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، تو ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے استخارہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک بار ہی کیا جائے، بلکہ بار بار بھی کیا جا سکتا۔ بعض لوگ جو ہیں ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، 2 دفعہ کے چھوڑ دیتے، نہیں کرتے رہیں، کیونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، ایک عبادت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کریں، اور دعا عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح استخارہ کرنے کے بعد سونا بھی کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لازمی سونا نہیں، استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہے تو وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے یعنی نتائج جو حاصل نہیں ہوتے، مثلا شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کہ ایسی صورت میں مومن کو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تقدیر میں لکھا ہوا تھا بس۔ اسی طرح استخارہ کا مصنون طریقہ کیا؟ اچھی طرح وضو کریں، استخارہ کی نیت کریں۔ یاد رکھیں استخارہ ایک عبادت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، نیت دل کے ارادے کے نام ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا کر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کرے، اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی جو مصنون دعا ہے وہ پڑھ لے۔ پیارے بھائی، پرانے زمانے میں یعنی قبل اسلام میں لوگ فال نکالتے تھے، پرندوں کو اڑا کر کچھ معلوم کرتے تھے، اور اس طرح کاہنوں اور نجوموں کی غلط باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے، جو آج بھی ہے۔ یہ فراڈی قسم کے لوگ، بد عقیدی قسم کے لوگ جو ہیں لوگوں کا پیسہ حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور استخارہ جیسی پاکیزہ اور شرعی عمل کو امت اسلامیہ میں جائز کرا دیا۔ اسی طرح استخارہ کی فضیلت کا اندازہ پیارے بھائی آپ اس بات سے بھی بآسانی لگا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار سے کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا، اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 168۔ اسی طرح پیارے بھائی خود بھی جو ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم دیا کرتے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن پاک کی سورت مبارکہ سکھلایا کرتے تھے۔ آخر میں پیارے بھائی کچھ باتیں سن لیجئے۔ کسی دوسرے سے استخارہ کرانا، اس کا ہمیں قرآن حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام کو بھی یہ مشکلات ہوتی تھی، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، کہیں بھی ہمیں چیز نہیں ملتی۔ آج لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں جی استخارہ کریں، اور میں آگے بتاؤں گا اس کو، اور پھر آپ سوچیں کہ مسئلہ آپ کا ہے اور استخارہ میں کروں، بالکل جائز نہیں۔ دوسری بات جو ضروری ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی چیز نظر آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آ جائے کوئی چیز تو چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ضروری نہیں۔ اسی طرح مجھے کل ہی UK برمنگھم سے ایک فون آیا کہ ہمارے لیے آپ استخارہ کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ خود کریں۔ پھر وہ بتانے لگے کہ یہاں انگلینڈ میں برمنگھم میں اور بھی سٹیز میں ہوگا، یہ جو کاہن، نجومی اور یہ جو بد عقیدہ بلکہ یہ جادوگر ہیں، یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں، جو لوگوں سے کئی 100 پاؤنڈ جو ہے وہ استخارہ کرنے کا لیتے ہیں۔ یہ فراڈی جادوگر، کاہن، بدعقیدگی لوگ ہیں
جو آپ لوگوں کا پیسہ حرام کھاتے ہیں ان سے بچیں، یہ آپ پر پھر بعد میں جادو کر دیتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کہتے ہیں 3-4 دفعہ وہ استخارہ کریں گے، کئی سو بلکہ ہزاروں پاؤنڈ جو ہے لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر وہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کئی جگہ استخارہ سنٹر اور حلالہ سنٹر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ حلالہ کیا ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ سب فراڈ یہ ہیں، ان سے بچیں، گھر میں خود دم کریں، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اگر کوئی بیمار ہے مریض ہے ٹھیک ہے، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں صبح اور شام کے اذکار کو جو ہے پکا پابندی سے کریں، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور مرد حضرات جو ہے نفل نمازیں گھر میں پڑھیں، فرض نمازیں مسجد میں پڑھیں، خواتین گھر میں نمازیں پڑھیں، اور اسی طرح جو ہے گناہوں سے بچیں، تو انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔